میرے کالج کے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا یار نوکری سے بڑے تھکے ہوئے ہیں کچھ دن چلے نا ٹھنڈے علاقے میں سیر سپاٹا کرنے کے لیے. تو میں نے کہا تو تھکا ہوگا, ہماری تو نوکری بڑی مزیدار ہے. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد فقیر گزر. جب سارا کچھ ملا دروازہ محبوب سے ہے نا, تو پھر آقا حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں جب ہم مدینے گئے نا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں, سمجھ نہیں آ رہی تھی. کوئی کہتا ہے ننگے پاؤں چلے, کوئی کہتا ہے نظر جھکا کے چلے, کوئی کہتا ہے ظاہر پورے جنا آہستہ چل, چل دے کھایا ہے کہاں آہستہ چل. فاضل بریلوی کہتے ہیں سب کا اپنا اپنا ولولہ تھا, تو ہمیں چونکہ ملا ہی سارا کچھ حضور سے ہے تو ہمارے دل سے بھوک اٹھی. ننگے پاؤں چلنے سے بھی ذوق نہیں برا ہوا, لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. میں پھر قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بندہ سچ کہتا ہے, یہ دل سے کہتا ہے, یہ ایمان سے کہتا ہے, یہ بیٹھتا بریلی میں ہے. کہ جلسے دے آیا ہویا ہوں آیا آدھا گھنٹہ ہویا شور آواز نہیں آ رہی. ہاں جی یہ کہیں سے بھیک لے کے خیرات لے کے کلام کہتا. سعد دہلوی نے بھی کہا تھا کہ مولوی اتنا اچھا کلام نہیں کہہ سکتا, اس کے پیچھے کوئی بات ہے. اس نے بھی کہا تھا, ہم اس کے جملے سے پورا اتفاق کرے نہ کرے, کہہ گیا تھا وہ بھی. فاضل بریلوی کہتے ہیں سب میں آداب لکھے ہیں پر سمجھ نہیں آ رہی. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے, میں آپ کی خدمت میں کروں, میرا دور بڑا پریشانیوں کا دور ہے. لوگ ہمیں دینی تعارف والا سمجھ کے دعا کرانے کی نسبت سے دکھ بتاتے ہیں تو کلیجہ پھٹتا ہے. بڑی بڑی تکلیف اور آزمائش میں ہیں لوگ, اور کوئی نیند کی دوائی کھا کے سوتا ہے, کوئی نفسیات کے ڈاکٹر سے سیشن لیتا ہے, کوئی کہیں جاتا ہے کوئی کہیں جاتا ہے. فاضل بریلوی نے حال بتایا ہے, یہ شعر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کے ایک شعر کو کھولا جائے تو کئی کئی سبے بنے. یہ سارا سلام رضا کی شرح کر دی جائے تو سیرت پر مضبوط کام ہو جائے, فضائل شمائل خسائل اکٹھے ہو جائیں, ایک جگہ یکجا کر لیے جائے, یہ بھی ایک تحقیقی مطالعہ ہو جائے. بس بات سمیٹتا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل پریشان ہونا تو بعد کا کسی کو دکھ سنا کے بھی بندہ ہلکا ہوتا ہے. کہ آپ کسی سے کہیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں ہمارے گھروں کو بہت بیمار کو کوشش کرتے ہیں جنہیں میں دعا نہ کریں, کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ نہیں ضرورت نہیں. یہ بڑا بچ بچ کے چلنا پڑتا ہے, جتنی زیادہ بڑی جلدی اس پر دھبا نظر آتا ہے, بڑا محتاط ہو کر کے وقت گزارنا پڑتا ہے. بھائی اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں پریشان ہو, دکھی ہو, تکلیف میں ہو, لوگوں کو دکھ سناؤ گے تو شاید وہ سمجھ نہ لے کہ یہ کسی امداد کا طلبگار ہے. فرماتے بڑے دکھی ہونا تو میرے نبی کی نعت پڑھا اللہ سنا کرو, حضور کی سیرت پڑھا اللہ سنا کرو, کریم کی بات کیا کرو. حضور کیا ملے گا؟ فرماتے ان کی مہک میں دل پہ گھنجے خیال, وہ جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بس ہاتھ یہ ہے اور میں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہے. یہ میں ان کے نثار کا ترجمہ کروں جو ہماری ماں کیا کرتی تھی, اس کا ترجمہ ہے میں باری جاؤں, میں قربان جاؤں, میں صدقے والی جاؤں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. اور چلے اقبال نے بھی کچھ باتیں کی تھی, لیکن بعضوں کا بعض چیزوں پر بعض لوگوں نے کلام کیا. فاضل بریلوی نے بھی ایک بات کی ہے, لیکن لہجہ دیکھیں کیسا انوکھا ہے. کہنے لگے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور یہ جو اسٹیج پہ سجے ہوئے لوگ ہیں اور میری طرح کے بہت سارے غریب گھروں سے اٹھے ہوئے بڑی کرسیوں پہ بٹھا دیے گئے ہیں,
वाला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं, पता है ये क्या हुआ है? मेरे करीम से गल कतरा किसी ने मांगा, बस मेरे करीम से गल कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, पुल बहा दिए हैं। बात को बस यही छोड़ने लगा हूँ। मुफ्ती साहब, आपका इदारा, आपके शहजादे, आपकी मस्जिद, बस इतना कहूँगा, सदा ही पहाड़गढ़ में इस बागे करने के ना आगे, ओ मन फैज लगाना था प्यार को काफल।